السلام علیکم ناظرین، یہ ایک کہانی نہیں آج کے اس معاشرے کی عکاسی کرتی ہے۔ مولوی نے سپارہ پڑھاتے وقت میری چھاتی دبانا شروع کر دی تھی کیونکہ میری چھاتی بہت بڑی تھی۔ میں نے مولوی کو ایک بار منع کیا لیکن پھر مجھے مزہ آنے لگا۔ آہستہ آہستہ مولوی کا ہاتھ آگے بڑھتا گیا۔ پھر ایک دن مولوی نے نیچے لٹکا کر، میرا نام رقیہ ہے اور میری بیٹی کا نام صبا ہے، اس کی عمر اس وقت 17 سال تھی جب وہ میٹرک میں تھی۔ میری بیٹی سکول سے آتی تو روز اس کی سہیلی عمیرہ اب ہمارے گھر آ جاتی۔ عمیرہ صبح کے وقت سکول اور شام کو مسجد جایا کرتی تھی۔ دراصل مسجد میں مدرسہ بھی بنا ہوا تھا اور وہ حفظہ بن رہی تھی، اور اسی وجہ سے وہ روز مجھے کہتی کہ اسے میرے ساتھ بھیج دیا کریں، ہمارے قاری صاحب بہت اچھے ہیں، وہ اسے بھی پڑھا دیا کریں گے۔ عمیرہ بہت اچھی تھی، وہ ہر وقت نقاب میں رہتی تھی اور اپنے ساتھ ساتھ میری بیٹی کا بھی بہت خیال رکھتی تھی۔ عمیرہ نے مجھے بتایا کہ اس نے 20 سپارے حفظ کر لی ہیں اور اب وہ چاہتی ہے کہ میری بیٹی بھی حفظ بن جائے، اس لیے اس کی دنیا اور آخرت دونوں ہی سنور جائیں گی۔ عمیرہ کی بات تو بالکل ٹھیک تھی، مگر میں ابھی صبا کو مدرسے نہیں بھیجنا چاہتی تھی۔ میں نے عمیرہ سے کہا کہ تم میری بیٹی کو مسجد لے جانے کی بجائے یہاں گھر پر ہی سبق دے دیا کرو اور تم قرآن پڑھ لیا کرو۔ وہ کہنے لگی کہ میں ابھی اس قابل نہیں ہوں، میں نے خود جن سے پڑھا ہے وہ ان قاری صاحب کے پاس اسے لے کر جاؤں گی، یہ بہت خوش قسمت ہوگی۔ قاری صاحب بہت اچھے اور بہت ہی نیک انسان ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ آپ بیوہ ہیں، اپنی بچی کو لے کر پریشان رہتی ہیں، عام طور پر کسی بھی بھروسہ نہیں کر سکتی، لیکن آپ یقین رکھیں میں نے اللہ کا کلام حفظ کر رکھا ہے، ہم لوگ ایسے ویسے نہیں ہیں، میں آپ کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچاؤں گی۔ میں اس کی بات سن کر مطمئن ہو گئی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ کل سے یہ قاری صاحب کے پاس پڑھنے جائے گی تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ میں نے کہا نہیں بیٹی، مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے، میں کبھی تم پر شک نہیں کروں گی، تم میری بیٹی کو جہاں چاہو لے جاؤ۔ میں جانتی تھی کہ عمیرہ کا قصور نہ ہوگا، میری بیٹی کے نصیب میں لکھی کلا اور اس کے چہرے پر لگی کر رہی تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کو جانے کی اجازت دے دی۔ اگلے ہی دن وہ برقع اوڑھ کر مولوی صاحب کے پاس پڑھنے چلی گئی۔ میری بیٹی بہت شریف تھی، مگر جب سے وہ مسجد جانے لگی تو شام کو آ کر اکثر کھوئی کھوئی سی رہنے لگی۔ ایک شام تقریباً 5 بجے کے قریب ابھی تک میری بیٹی نہیں آئی تھی۔ مجھے پریشانی ہونے لگی تھی، وہ ابھی تک کیوں نہیں آئی؟ میں نے عمیرہ کو فون کیا، میری بیٹی گھر کیوں نہیں آئی؟ وہ کہنے لگی کہ آج مولوی صاحب اسے زیادہ سبق پڑھا رہے تھے، اس وجہ سے اسے دیر ہو گئی ہوگی۔ آپ فکر نہ کریں، میں اس کو لے کر گھر آؤں گی۔ عمیرہ نے مجھے تسلی دے دی تھی۔ میری بیٹی شام کے 6 بجے گھر داخل ہوئی تو وہ بہت تھکی تھکی سی لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی مجھے لگا جیسے بہت زیادہ تھک گئی ہو وہ بیٹی۔ میں نے اسے سنبھالتے ہوئے کہا، وہ لڑکھڑاتی ہوئی صوفے پر بیٹھ گئی اور اماں مجھے پانی لا دو، اس نے تھکی ہوئی آواز میں کہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ عمیرہ میری بیٹی سے سرگوشی میں کچھ باتیں کر رہی تھی۔ بس مجھے ذرا سی تھکاوٹ ہو گئی تھی، کافی دیر گزر گئی تھی۔ میں نے کہا بیٹی کوئی بات نہیں، تم ایک نیک کام کے لیے جاتی ہو، مجھے تم پر بھروسہ ہے۔ یہ بات سن کر عمیرہ کی آنکھیں چمک سی آ گئیں اور کہنے لگی آنٹی اگر آپ اجازت دیں تو میں آج رات کو میں یہیں رکنا چاہتی ہوں، لگتا ہے کہ صبا بہت تھک گئی ہے، میں رات کو اسے سبق یاد کروا دوں گی، ورنہ کل قاری صاحب اسے پھر روک لیں گے۔ یہ سن کر میں خوش ہو گئی، بھلا ایک لڑکی کے اپنے گھر رکنے پر مجھے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ میں نے خوشی خوشی اسے روکنے کی اجازت دے دی۔ وہ میری بیٹی کے کمرے میں ہی سو گئی تھی۔ ان لوگوں نے کمرے کا دروازہ بھی اندر سے بند کر لیا تھا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میرا دل کیا کہ میں جا کر اپنی بیٹی کے کمرے میں دیکھوں۔ میں نے دیکھا تو کمرے کی روشنی جل رہی تھی۔ میں خوش ہو گئی کہ شاید میری بیٹی قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہوگی، مگر میں نے دیکھا وہ دونوں کچھ بدلی سی لگ رہی تھیں۔ عمیرہ بولی کہ آنٹی مجھے ابھی گھر جانا پڑے گا، بہت دیر ہو رہی ہے، اور آپ اس کے شام کا وقت قاری صاحب کے پاس بھیج دیجیے گا، میں نے اسے کافی کچھ سکھا دیا ہے۔ میں عمیرہ پر اندھا بھروسہ کر بیٹھی تھی۔ شام کو صبح کہنے لگی کہ امی میں قاری صاحب کے پاس جا رہی ہوں، میں نے دیکھا آج اس نے ضرورت سے زیادہ ہی خود کو ڈھانپ رکھا تھا، اس نے سر سے پاؤں تک خود کو یوں چھپا رکھا تھا جیسے وہ مسجد میں نہیں بلکہ بازار میں جا رہی ہو۔ میں نے اسے روکا ٹوکا نہیں تھا اور نہ ہی مزید تفتیش کی تھی۔
اس کے جانے کے بعد مجھے بے چینی ہونے لگی۔ 2 گھنٹے ہی گزرے تھے کہ میں نے عمیرہ کو فون کر دیا، اسے کہا کہ میری بیٹی ابھی تک گھر نہیں آئی۔ وہ کہنے لگی آج اسے دیر ہو جائے گی، آپ فکر نہ کریں، شام کے 6 بجے سے تھے، اب تو میرے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے تھے، وہ ابھی تک گھر کیوں نہیں پہنچی؟ پریشانی میں نے دل میں طے کر لیا کہ آج کے بعد اسے قاری صاحب کے پاس نہیں جانے دوں گی۔ کچھ دیر گزری تھی کہ میں نے عمیرہ کو پھر سے فون کر دیا، مگر اس کا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ مجھے اور زیادہ پریشانی ہونے لگی۔ عمیرہ کے علاوہ مجھے کسی کا نہیں پتہ تھا، نہ ہی میں یہ جانتی تھی کہ میری بچی قرآن پڑھنے کہاں جاتی ہے۔ خدا خدا کر کے 15 منٹ کے بعد عمیرہ نے میرا فون اٹھا لیا۔ اس نے مجھ سے بات کی، میں نے پوچھا کہ میری بچی قرآن پڑھنے کہاں جاتی ہے۔ اس نے مجھے مسجد کا پتہ بتا دیا تو میں خوش ہو گئی، دل میں ایک سکون سا اترا۔ میں مزید جا کر خود پتہ کر کے آتی ہوں، مگر جیسے ہی وہاں پہنچی تو میں نے دیکھا کہ مسجد کا دروازہ بند تھا۔ یہ دیکھ کر میں تو پریشان ہو چکی تھی، میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ یا اللہ، میری بیٹی کہاں گئی ہوگی، اسے اپنی حفاظت میں رکھنا۔ میں دیوانہ وار ادھر ادھر دیکھنے لگی تھی۔ مسجد کا دروازہ بند ہو چکا تھا، اب شاید وہ عشاء کے وقت ہی کھلنا تھا۔ میری پریشانی کی انتہا نہ رہی۔ میں عشاء تک یہیں بیٹھ کر انتظار کروں گی، اتنے میں آس پاس کے لوگوں سے بھی پوچھ لوں گی۔ یہاں پر مولوی اکبر نامی کوئی شخص تھا جو بچوں کو قرآن پاک پڑھاتا تھا، آج کہاں چلا گیا ہے؟ یہی سوچ کر میں بیٹھی ہوئی تھی، وہاں سے ایک آدمی گزرا، مجھے دیکھ کر رک گیا اور پوچھنے لگا کیا بات ہے، آپ یہاں پر کیوں بیٹھی ہیں؟ میں نے اسے ساری بات سنا دی۔ اس سے کہا کہ مولوی اکبر کے پاس میری بیٹی پڑھنے کے لیے آتی تھی، آج وہ گھر نہیں گئی، اس لیے میں یہاں پر آ گئی ہوں، مولوی اکبر کو ڈھونڈ رہی ہوں، مجھے مولوی اکبر نہیں مل رہا۔ یہ سن کر وہ تھوڑا گھبرایا اور اس نے حیرت سے مجھے دیکھا اور پھر بولا آپ مولوی اکبر کے پاس اپنی بچی کو پڑھانے کے لیے بھیجتی تھیں؟ وہ بہت ہی حیرت سے مجھے سے یہ سوال کر رہا تھا۔ جی ہاں، پڑھنے کے لیے بھیجتی ہوں، ورنہ میں اپنی جوان بچی کو مسجد میں کیوں بھیجتی؟ آپ کو تو پتہ ہے آج کل کے حالات اتنے خراب ہیں۔ بہن، آپ کو یہ مشورہ کس نے دیا کہ مولوی اکبر کے پاس اپنی بچی کو پڑھنے کے لیے بھیج دیں؟ بھائی صاحب، میں تو اس کی سہیلی کی باتوں میں آ گئی تھی، اس نے مجھ سے کہا تھا کہ مولوی اکبر کے پاس اپنی بچی کو پڑھنے کے لیے بھیج دو، کیونکہ کوئی پریشانی کی بات نہیں بہن، پریشانی کی تو بات نہیں، لیکن اتنا کہہ دو۔ وہ آدمی خاموش ہو گیا تھا، مگر مجھے شک تھا کہ ضرور وہ کوئی نہ کوئی بات مجھ سے کہنا چاہتا ہے، لیکن شاید وہ مجھے پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، میں قاری اکبر کے بارے میں پتہ کرتا ہوں۔ بہن جی، کیا آپ کی بیٹی کے پاس موبائل فون نہیں؟ میں نے صاف منع کر دیا کہ میری بیٹی کے پاس فون تو نہیں، البتہ اس کی ایک سہیلی ہے جس کا نام عمیرہ ہے، اس کا مجھ سے رابطہ رہتا تھا اور وہی میری بیٹی کو قاری صاحب کے پاس لے کر گئی تھیں۔ وہ آدمی مجھ سے وعدہ کر کے چلا گیا کہ میری بیٹی کے بارے میں ضرور پتہ لگائے گا۔ تقریباً عشاء کی نماز تھوڑی دیر پہلے وہ واپس آیا اور کہنے لگا بہن، قاری اکبر تو مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا، کیونکہ نہ ہم نے تھانے چل کر آپ کی بیٹی کی رپورٹ درج کروا دی، اس بات پر راضی نہیں تھی کیونکہ میں اپنی بیٹی کی بدنامی نہیں کروانا چاہتی تھی۔ تھانے میں رپورٹ درج کروانے کا مطلب یہی تھا کہ میری بیٹی کی گمشدگی کا پتہ سارے علاقے کو چل جاتا۔ ایسے میں کیا کرتی، میرے لیے تو بہت بڑی مشکل پیدا ہو چکی تھی۔ میں نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے، ہم تھانے جا کر رپورٹ لکھوا دیتے ہیں، مگر اس بات کا کسی کو پتہ نہ چلے۔ اس شخص نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ کسی کو نہیں بتائے گا۔ تھانے پہنچ کر میں نے اپنی بیٹی کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروائی اور پھر میں واپس مسجد آ گئی۔ ابھی تک قاری اکبر کا کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ میں نے سوچا کہ میں عمیرہ کے گھر جاؤں گی اور اپنی بیٹی کے بارے میں اس سے پوچھوں گی، کیونکہ وہی میری بیٹی کو قاری صاحب کے پاس لے کر آئی تھیں۔ میں نے اسے فون کیا، میں نے اس سے کہا کہ میری بیٹی تمہارا گھر کہاں ہے؟ تب وہ کہنے لگی کہ اس کا گھر بہت دور ہے۔ مجھے اس کی بات سن کر اس پر شک ہوا تھا کہ وہ میری بیٹی کو قاری صاحب کے پاس چھوڑ کر خود کہیں اور چلی گئی تھی۔
پھر میں نے اسے پوچھا کہ تمہارا گھر کہاں ہے، میں تمہارے گھر آنا چاہتی ہوں۔ اس نے مجھے گھر آنے سے صاف منع کر دیا اور کہنے لگی اس وقت میری امی ابو سو رہے ہوں گے، میں نہیں چاہتی کہ آپ ان کو تنگ کریں، میں کل آپ سے ملوں گی۔ اتنا کہہ کر اس نے نمبر بند کر دیا تھا۔ مگر مجھے پریشانی ہو رہی تھی کہ عمیرہ مجھے اپنے گھر کا پتہ کیوں نہیں بتا رہی۔ خیر خدا کا شکر، جس آدمی نے میرا کیس تھانے میں جا کر درج کروایا تھا وہ تعلقات والا آدمی تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کیا عمیرہ صرف اس نمبر پر رابطہ کرتی ہے؟ میں نے اسے وہ نمبر دیا، وہ لے کر تھانے چلا گیا تھا۔ تھانے جانے کے بعد معلوم ہوا کہ وہ نمبر عمیرہ کا ہی تھا۔ پھر عمیرہ کے نمبر سے 10 کی لوکیشن ٹریس کی گئی۔ یوں ہم اس گھر کے پاس چلا گیا تھا۔ ہم لوگ جب اس کے گھر پہنچے تو عمیرہ نے دروازہ کھولا تو مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ اگر تم اپنی خالہ کے گھر نہیں تھی تو تم نے ہم سے جھوٹ کیوں بولا تھا؟ تم بھی اس معاملے میں ملوث ہو۔ میں نے اسے زبردستی بات اگلوانے کی کوشش کی تھی۔ وہ تو مجھ پر ہی چڑھا دوڑی کہ میں تمہاری بیٹی کے بارے میں کچھ نہیں جانتی ہوں، تم نے اپنی مرضی سے اسے مدرسہ بھیجا تھا، میں تو تمہاری بیٹی کا بھلا سوچ رہی تھی، مجھے کیا پتا تھا کہ میرے پیچھے ہی پڑ جاؤ گی۔ رہی بات قاری اکبر کی تو میں تمہیں بتا دوں، میں تمہاری بیٹی کی ضد کرنے پر قاری اکبر کے پاس لے گئی تھی۔ میں نے پولیس کو بتایا کہ یہ لڑکی سراسر جھوٹ بول رہی ہے۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ قاری اکبر اس کا بھی استاد ہے، اس نے اس سے قرآن پاک کی تعلیم مکمل کی ہے۔ میں نے تو قرآن پاک کا آج تک ایک بھی پارہ نہیں پڑھا، کیونکہ آپ جھوٹ بول رہی ہیں۔ اس لڑکی نے یہ بات کی تو میرا دماغ چکرا گیا تھا۔ میں نے پولیس والوں کو بتایا کہ اس نے اپنے حفظ قرآن ہونے کا دعویٰ کیا تھا، بس پھر کیا کیا تھا، پولیس نے اسے جیل جانے کی دھمکی دی تو اس نے سب کچھ اگل دیا، قاری اکبر کا پتہ بھی دے دیا، اس کا نمبر بھی ہمارے حوالے کر دیا۔ ہمارے پاس صرف اکبر کا فون نمبر اور اس کے گھر کا پتہ تھا۔ پولیس نے تفتیش کی تو مولوی اکبر کا نمبر آف جا رہا تھا۔ یہ بات بھی بڑی حیران کن تھی کہ مولوی اکبر تو شہر کی مسجد میں پڑھاتا تھا، وہ ہمارے گاؤں کی مسجد میں نہیں پڑھاتا تھا۔ اب میری بیٹی کہاں تھی؟ میرے تو ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے۔ خیر پولیس نے مولوی اکبر کا پتہ لگا ہی لیا تھا۔ پولیس والے مجھ سے لے کر اسی گاؤں پہنچ گئے جہاں پر قاری اکبر رپوش ہوا تھا اور میری بیٹی بھی گمشدہ تھی۔ مجھے بھی پولیس نے اپنی گاڑی میں بٹھا لیا تھا، کیونکہ میری حالت ایسی نہیں تھی کہ میں گھر بیٹھ کر اپنی بیٹی کے آنے کا انتظار کرتی۔ محلے کا وہ شخص بھی میرے ساتھ تھا، جیسے مجھ سے کافی ہمدردی تھی اور پہلے بھی میری کئی بار مدد کرتا آیا تھا۔ میں اس فرشتے کے ساتھ بیٹھ کر قاری اکبر کو ڈھونڈنے کی نکل پڑی تھی۔ قاری اکبر کو ڈھونڈنا بہت مشکل تھا۔ بالآخر ہم اس ٹھکانے پر پہنچ گئے تھے۔ مجھے تو عمیرہ نے بتایا تھا کہ قاری اکبر ایک سفید پوش شخص ہے، مگر جب میری نظر اس کے گھر پر پڑی تو میں حیران سی رہ گئی۔ گھر کے باہر ایک بڑا سا باغ تھا اور گھر میں نوکر چاکر بھی گھوم رہے تھے۔ گھر کے دروازے کے باہر ایک چوکیدار بھی بیٹھا ہوا تھا۔ چوکیدار کو دیکھ کر میں حیران ہوئی تھی۔ قاری اکبر کے تو کئی ملازم تھے جن سے وہ اپنی خدمتیں کرواتا تھا، پھر اسے اتنی معمولی فیس پر میری بیٹی کو قرآن پاک پڑھانے کی کیا پڑی تھی؟ ہم لوگوں نے گھر کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو چوکیدار نے کہا کہ قاری اکبر نے اس بات کی اجازت نہیں دی، آپ ان کا انتظار کریں، وہ آئیں گے تو آپ سے خود ہی بات چیت کر لیں گے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ قاری اکبر پولیس کو دیکھ کر بھاگ جائے گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ کچھ دیر بعد ہماری ملاقات ہو گئی تھی۔ میں اس کے اعتماد اور داڑھی پر حیران تھی۔ وہ میری بچی کے گم ہونے کا ذمہ دار تھا۔ قاری اکبر میرے سامنے بیٹھا تھا، اسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ وہ 50 سال کا شخص تھا۔ آپ میرے لیے بہت احترام ہے، اس نے ادب سے سلام کرتے ہوئے مجھ سے کہا۔ تب میں اس پر برس پڑی کہ اس نے میری بیٹی کو کہاں غائب کیا ہے۔ میں نے تو آپ کی بیٹی کو غائب نہیں کیا، آپ اپنی بیٹی سے ملنا چاہتی ہیں تو مل لیں۔ قاری اکبر کی بات سن کر مجھے دھچکا سا لگ گیا۔ کہاں ملوں اور کیسے ملوں؟ وہ شام کے بعد مسجد سے آئی ہی نہیں۔ میں بہت پریشان ہوا۔ خدارا ایسا نہ کرو،
تمہارے گھر میں بھی ماں بہنیں ہوں گی، تمہاری ماں ہوگی، تمہیں ایسا کرنا زیب نہیں دیتا۔ تم نے میری بیٹی کو تعلیم کی غرض سے بلایا تھا، پھر تم نے ایسا کیوں کیا؟ اکبر نے میری بات سن کر کوئی خاص اثر نہیں لیا تھا۔ دیکھیں، اگر آپ اپنی بیٹی سے ملنا چاہتی ہیں تو مل لیں، لیکن میں اسے یہاں سے جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اکبر کی ڈٹائی اور اس کی جرأت دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ تم ہوتے کون ہو میری بیٹی کو روکنے والے؟ میں اسے خود ملوں گی۔ بے شک وہ آپ کی بیٹی ہے، لیکن اب وہ آپ سے نہیں ملے گی۔ اس نے سب کچھ بتا دیا۔ آپ اس پر ظلم کرتی ہیں۔ آپ کی بیٹی آپ کے مظالم اور آپ کی حرکتوں سے تنگ آ کر میرے پاس پناہ لی ہوئی ہے، اس لیے آپ اسے چاہیں بھی تو نہیں لے جا سکتی۔ میں عدالت میں آپ پر کیس کروں گا۔ آپ نے اپنی بیٹی پر ظلم کیا ہے اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانا اس کا حق ہے۔ اس نے یہ بات کر کے مجھے پریشان کر دیا تھا۔ میں نے پولیس والوں کو کہا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، مگر وہ ایسے دکھاوا کر رہا تھا جیسے وہ سچ بول رہا ہو۔ میں نے اسے اپنی بیٹی سے ملنے کی درخواست کی۔ میں جانتی تھی کہ جب میں اپنی بیٹی سے ملوں گی تو وہ مجھے اس کی ساری حقیقت بتا دے گی اور میرے ساتھ چل پڑے گی۔ پھر اکبر کو پولیس گرفتار کر لے گی۔ مجھے اپنی بیٹی سے پوری امید تھی کہ وہ ایسا ہی کہے گی۔ شاید وہ اس درندے سے ڈر گئی ہوگی، کیونکہ یہ اسے اغوا کر کے لایا تھا، لیکن جب میں اپنی بیٹی سے ملی تو اس کے چہرے پر اپنے لیے ناراضگی دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ امی، آپ میرے پاس کیوں آئی ہیں؟ میں اپنی مرضی سے آئی ہوں۔ میں نے اکبر سے نکاح کر لیا ہے، اب یہ میرے شوہر ہیں، یہ جیسا کہیں گے میں ویسا کروں گی۔ اپنی بیٹی کی یہ بات سن کر میرے سر پر تو ایک پہاڑ سا ٹوٹ پڑا تھا۔ میں اپنی بیٹی کو پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے تمہارے ساتھ ایسا کیا ظلم کر دیا کہ تم اس لفنگے کے ساتھ مل کر مجھے ذلیل کر کے یہاں چلی آئی ہو؟ امی، آپ تمیز سے بات کریں، انہیں لفنگا مت بولیں، وہ میرا شوہر ہے۔ مصباح کے منہ سے یہ الفاظ سن کر حیران ہو گئی۔ میں نے اسے ایک زوردار تھپڑ رسید کیا تھا۔ تم ایسا کہہ بھی کیسے سکتی ہو؟ صرف نکاح کرنے سے یہ آدمی تمہارا شوہر نہیں بن سکتا، میری بھی منظوری ضروری ہے۔ آپ کو یہ بات کس نے کہی ہے؟ میں نے آپ سے کئی بار پوچھا تھا میری شادی کہاں کریں گی، تب آپ نے کہا تھا کہ میں تمہاری شادی تمہاری خالہ کے گھر کروں گی۔ آپ اپنے چکروں میں تھیں، کیونکہ خالہ کا بیٹا سرکاری جاب کرتا تھا، مگر مجھے اکبر سے ہی شادی کرنی تھی۔ میں اپنی بیٹی کی بات سن کر بہت حیران تھی۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا۔ اب میں عمیرہ سے پوچھنا چاہتی تھی کہ اس نے میری بیٹی کو اکبر کے چکروں میں کیوں پھنسایا تھا، اور ایک ہفتے بعد وہی اکبر کے ساتھ بھاگ نکلی تھی۔ مگر عمیرہ نے جو باتیں مجھے بتائی تھیں، یہ سن کر مجھے عمیرہ سے اور اپنی بیٹی سے نفرت ہونے لگی۔ بھلا اپنی ماں کو کوئی اتنا بڑا دھوکہ دے سکتا ہے؟ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اکبر اس کی طرف نظریں اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا۔ اکبر کبھی کبھی تبلیغی جماعت کے ساتھ ہمارے گاؤں آتا تھا۔ اس بار بھی وہ کچھ دن کے لیے آیا تھا۔ عمیرہ میری بیٹی اس کے پاس لے کر جانے لگی۔ بہانہ تو یہ تھا کہ وہ قرآن پڑھنے آ رہی ہے، لیکن اس نے ملتے ہی ساری باتیں میرے خلاف کر دیں اور یہ بھی کہا کہ وہ اسے نکاح کرنا چاہتی ہے اور مجھ پر اتنا بڑا الزام لگایا کہ میں اسے غلط راستے پر چلانا چاہتی ہوں۔ تب اکبر نے نیکی کی نیت سے میری بیٹی سے نکاح کر لیا، لیکن مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری بیٹی میرے بارے میں اتنا غلیظ باتیں بھی کر سکتی ہے۔ وہ میرے بڑھاپے کا سہارا تھی، میری امید تھی، لیکن ان سب باتوں کے باوجود بعد میں اپنی اولاد سے سخت مایوس ہو گئی تھی۔ اب میں نے اس سے ملنا چھوڑ دیا ہے۔ عمیرہ کو بھی پولیس والوں نے آزاد کر دیا تھا، کیونکہ اس سب میں میری بیٹی کا قصور تھا، مگر اب اکبر چاہتا کہ میں اپنی بیٹی کو معاف کر دوں اور اس کے ساتھ صلح کر لوں، لیکن میں نے سوچ لیا کہ میں زندگی بھر اپنی بیٹی کا چہرہ نہیں دیکھوں گی۔ اب آپ ہی مجھے بتائیں کہ میں نے صحیح فیصلہ کیا ہے یا غلط؟ میری بیٹی نے مجھے جیتے جی مار دیا تھا۔ میں آج تک حیران ہوں